أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا غدوها شہر اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا تھا ورواحها شہر اور اس کا شام کا چلنا 1 ماہ کا تھا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور بہایا ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ وَمِنَ الْجِنِّ اور جنات میں سے بعض وہ تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو اس کے سامنے کام کرتے تھے بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم کے ساتھ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرتا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ تو اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے تھے فرمایا سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں اور یہ بھی شاہزادے تھے اور شاہ تھے اور ان کو اللہ پاک نے ایک ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اتنے زبردست کام کرنے کی انسان میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی جتنی صلاحیت سلیمان علیہ السلام کے کارندوں میں موجود تھی۔ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو اپنے بندے سلیمان کے لیے تابع کر دیا، صبح کے وقت وہ جب چلتی تو 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی اور شام کو جب چلتی تو 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ غدوها سے معنی ہے جانے کا سفر اور رواحها سے معنی ہے آنے کا سفر، یعنی جہاں انہیں جانا ہوتا 1 مہینے کی مسافت وہ 1 ہی پہر میں کر لیتی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ سَالَ يَسِيلُ سیلن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا، اور اصالہ یسیل اصالتاً کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہانا۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کی سہولت کے لیے زمین سے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، پگھلا ہوا تانبا، اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ آج کا انسان تانبے کو بڑی محنت سے بھٹیوں میں ڈال کر پگھلاتا ہے، پھر اس سے کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ انتظام فرما دیا کہ زمین سے چشمہ جاری کر دیا، جتنا تانبا چاہیے ہوتا وہ وہاں سے لے کر اس سے برتن بناتے اور جنگی ہتھیار بناتے اور مختلف چیزوں میں اسے استعمال کرتے۔ اخبار میں آیا ہے کہ آج کل بھی یہودی اس چشمے کی جگہ کو فلسطین میں تلاش کر رہے ہیں کہ کس جگہ پر وہ تانبے کا چشمہ تھا۔ اور جنات میں سے کچھ ایسے بڑے بڑے سرکش جنات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کام پر لگا دیا، اور وہ ان کے لیے جس کام کی بھی ضرورت ہوتی وہ کام فوری طور پر کر دیتے۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں سب سے نمایاں وصف ہے جہاد کا۔ آپ جب بھی کسی قوم کے بارے میں خبر سنتے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے تو فوراً ہی اس کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ ملکہ سبا کے بارے میں بھی جب انہیں یہ خبر ملی تو آپ نے فوراً اس کی طرف پیغام بھیجا کہ مسلمان ہو کے آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی جنات میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اسے آگ کے شعلوں سے عذاب دیا جاتا۔ اللہ پاک اس پر شعلے برساتے اور پھر وہ سیدھا ہو کر اپنا کام شروع کر دیتا۔ یعملون لہ ما یشاء، وہ جنات اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، من محاریب، مضبوط عمارتوں میں سے، و تماثیل، اور مجسمے، و جفان، اور بڑے بڑے لگن، کل جواب، حوضوں کی طرح، وقدور الراسیات، اور زمین میں گاڑی ہوئی دیگیں، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کے لیے عمل کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو پورے شکر گزار ہیں۔ محاریب محراب کی جمع ہے، اور محراب حرب سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے لڑائی کرنے کا آلہ یا لڑائی کرنے کی جگہ۔ چنانچہ پھر یہ لفظ جنگی مقاصد کے لیے تعمیر کیے جانے والے قلعوں پر بھی استعمال ہونے لگا کہ بڑے بڑے قلعے، مضبوط بڑی بڑی اونچی عمارتیں۔ اور محراب عبادت خانے کو بھی کہتے ہیں، وہ کمرہ جو عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، اس کو محراب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عبادت کر کے آدمی شیطان سے لڑائی کرتا ہے۔ اور فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی وہ عبادت والے کمرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ سیدہ مریم کے پاس پھل موجود ہیں۔ اور فرمایا زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قائم یصلی فی المحراب، کہ وہ اپنے عبادت والے کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جب انہیں اللہ نے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور تماثیل تمثال ان کی جمع ہے، کوئی چیز اگر کسی چیز کی مثل بنائی جائے تو اسے تمثال کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام شیروں کی اور چیتوں کی اور جانداروں کی شکلوں کے مجسمے بناتے تھے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ تورات میں بڑی وضاحت سے کسی بھی جاندار کی تصویر یا اس کا مجسمہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام تورات پر پوری طرح کار بند تھے۔ تو اس سے مراد ہے شہروں کے نقشے اور جن آبادیوں میں سفر کرنا ہوتا وہاں کے تمثیلی حالات اور ان کے دشمن کے ٹھکانوں کے نقشے، یہ ساری چیزیں وہ بنوا لیتے اور پھر جہاد کا سفر کرتے۔ وجفان، جفنتن کی جمع ہے۔ جفنتن ایک بڑے تھال کو یا بڑے برتن کو کہتے ہیں جس میں بہت سے آدمی ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک تھال تھا جسے 4 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، اتنا بڑا وہ جسے ہم تسلا یا تمالو کہتے ہیں، یا بڑا برتن، تو 4 آدمیوں سے مل کر اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پر تھے، جب ضحیٰ کی نماز لوگوں نے پڑھ لی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس قصہ میں کھانا لاؤ، تو گوشت پکا کر اس میں روٹیاں توڑ کر ڈالی گئی، سرید بنایا گیا اور سب کو بلایا گیا کہ آؤ بھائی کھا لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ارد گرد سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ برکت درمیان میں اترتی ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت بڑے بڑے برتنوں کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کے لشکر بہت زیادہ تھے اور ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، ان کو کھانا کھلانا اور ان کی غذائی ضروریات پوری کرنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ کل جواب اصل میں ہے کل جوابی، یہ جابیتن کی جمع ہے، جابیہ کہتے ہیں حوض کو، یعنی اتنے بڑے بڑے برتن کہ جیسے حوض ہوتے ہیں پانی کے بڑے بڑے۔ وہ قدور، یہ قدرن کی جمع ہے، قدرن کا معنی ہانڈی، اور قدور راسیات، راسیات راسیتن کی جمع ہے، زمین میں گاڑی ہوئی چیز، جیسے فرمایا وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، پہاڑوں کو بھی اللہ نے رواسی فرمایا ہے۔ تو راسیہ زمین میں گاڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو تانبے کی یا پتھر کی بڑی بڑی دیگیں بنا کر ان کو زمین میں نصب کر دیا جاتا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتی تھیں، اور انہی میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا کھانا پکتا اور وہ اس میں سے کھاتے۔ اعملوا آل داود شکرا، شکرن مفعول لہو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے داؤد کی اولاد، اور اس میں خود داؤد علیہ السلام بھی شامل ہیں، کہ تم میری نعمتوں پر اچھے عمل کرو میرا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، یہ اللہ کے شکر کا صحیح طریقہ ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکور چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے اس لیے اس کا معنی کیا گیا ہے پورے شکر گزار، فرمایا پورے شکر گزار میرے بندوں میں بہت کم ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت نافذ کر دی، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، انہیں اس کی موت کی خبر نہیں دی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تأکل من سأتہ، جو اس کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، فلما خر، پھر جب سلیمان علیہ السلام گرے، تبینت الجن، تو جنوں کی حقیقت واضح ہو گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، یہ کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس رسوا کن عذاب میں وہ نہ ٹھہرے رہتے۔ فرمایا کہ ہر انسان کی طرح سلیمان علیہ السلام کی بھی موت کا جب وقت آیا تو آپ ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اور جنات وغیرہ اور لشکری سارے وہ کام کر رہے تھے عمارتیں بنانے کا۔ جو عمارتیں سلیمان علیہ السلام نے بنائیں ان میں مسجد اقصیٰ کی عمارت بھی شامل ہے۔ تو فرمایا کہ
ان کو موت آ گئی، وہ فوت ہو گئے، لیکن وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اس لیے ان کے روب اور ان کی ہیبت کی وجہ سے سارے جنات کام کرتے رہے۔ مگر ایک دیمک نے جب اس لاٹھی کو کھا لیا اور اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور گری، تو سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ تو اس وقت جنات کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو گئی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اور یہ چھپی ہوئی باتیں جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس سخت مشقت والے کام میں جٹے نہ رہتے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے فوت ہوتے ہی وہ اپنا کام چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ لیکن اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی علم غیب نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی کوئی خبر اپنے انبیاء کو بتا دے۔ ترجمہ اکبر وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اس کا پہلے پہر کا سفر 1 مہینے کا تھا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور پچھلے پہر کا سفر 1 مہینے کا تھا، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بعض ایسے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے تھے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، مِن مَحَارِیبَ، مضبوط عمارتوں سے، وَتَمَاثِیلَ، اور مجسموں سے، وَجِفَانٍ، اور بڑے بڑے لگن، کل جوابی، حوضوں کی طرح، وقدور الراسیات، اور زمین میں گاڑی ہوئی دیگیں، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کے لیے اعمال کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے پورے شکر گزار ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے اس پر موت بھیج دی، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو انہیں اس کی موت کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ،
جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا فلما خر پھر جب وہ گر پڑے تبینت الجن تو جنوں کی حقیقت واضح ہو گئی اللہ کانوا یعلمون الغیب یہ کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین